الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تیور دیکھتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے اعظم سواتی کے برعکس معافی مانگ کر اپنا سیاسی کیریئر بچانے کا سیانہ فیصلہ کیا ہے۔ 16 نومبر کے روز فواد چوہدری الیکشن کمیشن میں پیشی کے دوران زبانی معافی تو مانگ رہے ہیں، لیکن انہیں تحریری معافی نامہ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے پیشی کے بعد باہر نکلتے ہی گول مول موقف دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں نے معافی مانگی ہے، لہٰذا ان سے تحریری معافی نامہ مانگ لیا گیا ہے۔ فواد چوہدری کی جانب سے الیکشن کمیشن کے سامنے سرنڈر کرنے کے بعد اب اس بات کا بھی امکان ہے کہ وفاقی وزیر برائے ریلوے اعظم خان سواتی بھی الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لیں گے۔ تاہم کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ فواد چوہدری کو تو شاید معافی مل جائے، لیکن اعظم خان سواتی کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کا قوی امکان موجود ہے، کیونکہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان پر سنگین الزامات عائد کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ انہوں نے حکومتی مخالفین سے پیسے پکڑے ہیں۔ یاد رہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہائی کورٹ کے جج کے برابر توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی رکن اسمبلی کو سزا سنا دے تو وہ نااہل ہو سکتا ہے۔ 16 نومبر کو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے معذرت کرتے ہوئے استدعا کی کہ چونکہ وہ کاغذی کارروائی میں نہیں پڑنا چاہتے، اس لیے ای سی پی کی جانب سے انہیں جاری کردہ شوکاز کا نوٹس واپس لے لیا جائے۔ یاد رہے کہ 2 مہینے قبل فواد چوہدری نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو اپوزیشن کا ترجمان اور اعلی کار قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ عہدہ چھوڑیں اور الیکشن لڑیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فواد چوہدری کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان سے اس ضمن میں ثبوت مانگنے کا فیصلہ کیا تھا اور انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ منگل کے روز اسی کیس کی ای سی پی میں ہونے والی سماعت کے موقع پر فواد چوہدری نے معذرت کر لی، جس پر الیکشن کمیشن نے انہیں اپنی معذرت تحریری طور پر پیش کرنے کا حکم دیا۔ تحریری معافی نامہ جمع کروانے کے حکم پر فواد نے یقین دہانی کروائی کہ وہ معافی نامہ جمع کروا دیں گے۔ الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چوہدری نے کہا کہ وہ خود بھی ایک وکیل ہیں اور حکومت کے ترجمان بھی۔ فواد نے کہا کہ انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ الیکشن کمیشن کا 2 رکنی بینچ نثار دورانی کی سربراہی میں فواد چوہدری اور وفاقی وزیر برائے ریلوے اعظم سواتی کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف سنگین الزامات کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ ادھر دوسری جانب وفاقی وزیر اعظم سواتی سماعت میں خود تو پیش نہیں ہوئے، تاہم ان کے وکیل نے بینچ کو بتایا کہ اعظم سواتی سینٹ میں مصروف ہیں، اس لیے الیکشن کمیشن کے روبرو پیش نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن نے سنگین الزامات کیس کی سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے، لیکن اگلی پیشی پر اعظم سواتی کے خلاف سخت کارروائی کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کے درمیان اختلاف کی سب سے بڑی وجہ آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا معاملہ ہے۔ وفاقی حکومت ای وی ایم کے استعمال کے حق میں آخری حد تک چلی گئی ہے اور اس کے لیے حکومت نے بجٹ میں رقم بھی مختص کر دی ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں اس ووٹنگ مشین کے استعمال پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ای وی ایم کے استعمال سے بھی الیکشن شفاف ہونے کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس مشین کے سافٹ ویئر میں کسی وقت بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس ضمن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں 37 اعتراضات پر مبنی نوٹ سینٹ میں پارلیمانی امور کی قائمہ کمیٹی کو بھجوایا تھا۔ بعد ازاں قائمہ کمیٹی کے اجلاس کے دوران وفاقی وزیر برائے ریلوے اعظم سواتی نے الیکشن کمشنر پر پیسے لینے اور غیر شفاف انتخابات کروانے کے الزامات لگائے تھے۔ وفاقی وزیر نے یہاں تک کہا تھا کہ ایسے ادارے کو آگ لگا دینی چاہیے۔ ای سی پی ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر اعظم سواتی نے ایوان صدر میں ہونے والی ایک تقریب میں بھی الیکشن کمیشن کے سینئر حکام کی موجودگی میں ای سی پی پر سنگین الزامات عائد کیے تھے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اعظم سواتی سے اپنے الزامات کے حق میں ثبوت مانگ لیے تھے۔ یاد رہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس ہائی کورٹ کے جج کے برابر توہین عدالت کی کارروائی کے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی شخص کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اعظم سواتی کو توہین عدالت کے الزام پر الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی سزا سنا دی جائے تو وہ بطور رکن پارلیمنٹ نااہل ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اراکین کی جانب سے اس اہم ترین آئینی ادارے پر جھوٹے الزامات لگانے کا سلسلہ طویل تر ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا ضروری ہو گیا ہے کہ اس روش کو روکنے کے لیے الزام لگانے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔